غزالی آئے جنہوں نے منطق کو علوم اسلامیہ میں داخل کر کے اور تصوف کو فقہا پر مسلط کر کے دین اسلام کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ آج جو حجت الاسلام اور پتہ نہیں کس کس نام سے غزالی کو یاد کیا جاتا ہے، حالانکہ ان کی ایک ہی کتاب احیاء العلوم کر کے جو ہے آپ دیکھیں گے تو اس میں دنیا بھر کے خرافات بھرے ہوئے ہیں، اور جتنے خرافاتی قسم کے لوگ ہیں اس کو بہت اچھا مانتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ اس شخص نے یعنی غزالی نے امت اسلامیہ پر علمی میدان میں بڑا شر و فساد پھیلایا۔ آج ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں بدعتی لوگ اپنی کتابوں کے ذریعے سے، انہی میں سے احیاء علوم الدین ہے۔ احیاء علوم الدین جو ان کی کتاب ہے بہت ہی خطرناک ہے۔ المعانی المبنون بہ علی غیر اہلہ اور دیگر کتابیں ہیں جن کے اندر اللہ پر افطرا پردازی سے کام لیا گیا اور اس قدر گمراہی اور زندقہ بھرا ہوا ہے کہ اسے صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے ان کی کتابوں کے شر سے آگاہ کیا، حتیٰ کہ ان کے خود تلامذہ نے بھی اور اشاعرہ نے ان کی کتابوں سے لوگوں کو ڈرایا، آگاہ کیا کہ ان کی کتابوں سے دور رہو، خاص طور سے احیاء علوم الدین سے۔ میں آپ کو بتاؤں جو ہے یہ سائٹ سے، یہ احیاء علوم الدین جو قبر پرست ہوتے ہیں، تصوف کے اندر ڈوبے ہوتے ہیں، خواب و منامات کی بات بہت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بولتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے ملیں، وہی لوگ زیادہ، کیونکہ ایسی ساری باتیں اس کتاب کے اندر بھری ہوئی ہیں اور موضوع اور من گھڑت روایتوں کا اس میں جو پٹارا ہے اس کتاب کے اندر احیاء علوم الدین کے اندر۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے اس کتاب سے حسن البنا جو ہے بہت محبت کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ خواب میں مجھے ایسا آیا ویسا آیا کہ اس کتاب کو پڑھو، یہ وہ، مطلب تاکہ لوگ بھی اس سے جو ہے متاثر ہوں اور وہ بھی پڑھائی کرنا شروع کر دیں اس کتاب کی احیاء علوم الدین، کیونکہ وہ بھی جو ہے صوفی تھے اور مزاروں پہ جا کے جو ہے مراقبہ کرتے تھے، پیدل جاتے تھے، کئی 30 کلومیٹر تک پیدل جاتے تھے قبر کسی جو ہے مزار پر، اور خاص طور سے وہ جس سلسلے سے شاذلی اور فصافی سلسلے سے، یہ سب جو افریقہ میں یہ سلسلے پائے جاتے ہیں صوفیوں کے، تو ان کے جو ہے یہ سب شرکیہ سلسلے ہیں ان سے جڑے ہوئے تھے، تو وہ پیدل ان کی جو ہے قبروں پہ، عبدالوہاب الوصافی شاید نام ہے، تو ان کی قبر جو ہے پیدل جاتے تھے، وہاں مراقبہ کرتے تھے اور پھر اس کے بعد واپس آتے تھے، پیدل جاتے تھے 30 کلومیٹر تک، اور اس کو ثواب سمجھتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو جو لوگ حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لیے سب واضح ہوتا ہے، اگر حدیث سے واقف ہوتے تو ظاہر سی بات ہے، صاف ہے کہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا صرف 3 جگہ جائز ہے بس، اور کہیں نہیں جائز ہے۔